اہل بیت علیہ السلام کو محدود کیا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا قتل معاشی قتل ہے، جس کو آپ فدق کہتے ہیں، کہ حالانکہ آپ کی پوری زندگی جناب زہرا سلام اللہ کی، پورے اہل بیت کی زندگی یعنی زہد و تقوی سے عبارت ہے، مطلب ان کا دنیا کی مال دولت یہ حشمت ان سے کوئی، مطلب اس سے بالکل اس کی برعکس زندگی ہے، مگر فدق کے لیے آپ نے قیام کیا، مدافعت دکھائی اس کے اوپر، کیونکہ اس سے دین الہی کو ضرر پہنچ رہی تھی، کیونکہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کا معاشی قتل ہو رہا تھا، دین کی تبلیغ میں فرق پڑ رہا تھا۔ تھوڑی اس حوالے سے بھی قبلہ گفتگو ہو جائے، لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ باغ فدق پر جو ہے وہ ایک باغ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اس کے پیچھے پورا ایک معاشی قتل ہے۔ اچھا سوال، اچھے نقطے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس میں یعنی آپ عملی طور پہ ہم دیکھیں پوری زندگی، فرض کیجئے گھر میں اچھا پردہ بھی ہے، رسول خدا آئے، آپ نے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا اور سلام کر کے چلے گئے، تو اپنے بابا کے رویے کو دیکھ کے پہچان گئی شہزادی کہ میرے بابا کو میرے گھر میں نیا پردہ پسند نہیں ہے، تو آپ نے پردہ اتارا، دے دیا۔ شادی کا نیا جوڑا ہوتا ہے، نیا جوڑا آئی، صبح کے وقت جو ہے وہ کنیز کو دے دیا۔ قرآن کی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تم کو اس وقت ملے گی جب اپنی محبوب ترین چیزوں کو تم اللہ کی راہ میں دو۔ آپ دیکھیں تو جو اپنی زندگی میں اس قدر زہد و تقوی کے ساتھ معمولی سے برتن کے ساتھ ہاتھ زخمی ہو جائے اور اپنے کیا نام ہے اپنے شوہر سے مطالبہ نہ کریں کنیز و خادم کا، خود آپ دیکھیں یعنی یہ شہزادی کی سیرت کو سلام ہو، کروڑوں سلام ہو کہ خود مطالبہ نہیں، کہ مولا علی نے بھیجا کہ جائیے بابا سے کہیے آپ کے لیے کنیز فراہم کر، خود ہاتھ زخمی ہو گئے، خود مولا کا نام دیکھ کے آپ سے رہا نہیں گیا۔ تو ایسے حالات، اتنی زاہدانہ اور اتنی سادہ زندگی بسر کرنے والی خاتون اور باغ فدق کے لیے اتنی جد و جہد قابل غور نقطہ ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شہزادی علیہ باللہ اس باغ اور درخت اور انگور اور کھجور ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ مال دنیا کے لیے وہاں گئی تھی، تو یہ ایک تہمت ہوگی شہزادی کے ساتھ۔ اصل میں جو فلسفہ تھا شہزادی کے اس قیام کا فلسفہ تھا کہ اصل میں شہزادی مسلمانوں کے اندر اسلام کے اس بنیادی شعور کو زندہ رکھنا چاہ رہی تھی، کیا کہ ہر چیز پہ خاموش ہو جانا، لیکن حق خدا اگر پامال ہوتا ہو تو اس پہ خاموش نہ ہو۔ دوسرا نقطہ جو کیا حق خدا کیا پامال ہو رہا ہے، دو حق پامال ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اصل تم اسلام کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تم قرآن کی ترجمانی کرنے کو بیٹھے ہو، تم دنیا میں اسلام کو پہنچانے کے لیے بیٹھے ہو، تم قرآن کو پسپا رکھ کے، تم قرآن کے احکام کو پسپا رکھ کے جو ہے وہ تم چاہ رہے ہو کہ دنیا پہ اسلامی حکومت کر لیں۔ شہزادی کا جملہ دیکھیے خطبہ فدقیہ میں کہ یبنا قحافہ، جناب ابو بکر سے شہزادی نے گفتگو کی اور کہا کہ اترثو فی کتاب اللہ ابیک ولا ارث ابی، اے ابن قحافہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے بابا سے میراث لو گے، لیکن میں اپنے بابا سے میراث نہیں لوں گی۔ اچھا، اس کے مقابل میں وہ روایت لے کر آئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث وما ترکناہ صدقہ، یا ہم انبیاء کا معاشرہ، یہ خبر واحد تھی، یعنی اس کے راوی صرف جناب ابو بکر، جیسا کہ خود علماء اہل سنت بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوچنے کا موضوع ہے، مسلمان ہم سب اس پہ بیٹھ کے غور کریں، کوئی اس پہ طنز و تعارض نہیں ہے، ٹھیک، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، ایسا کنٹروورسی نہیں ہے، آئیے بیٹھ کے غور کرتے ہیں۔ تقریباً 80 کے آس پاس آیتیں شہزادی نے پیش کی ہیں قرآن مجید کی، اپنے اس گفتگو میں دربار میں جو ہوئی، 70 سے 80 آیتیں شہزادی نے پیش کی ہیں، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اصلاً یہ تمہارا کلیم کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑ کر جاتے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اول تو شہزادی کو دربار میں بلانا، دربار میں کھڑا کرنا، ان سے سوال کرنے، ان سے آرگیومنٹ کرنے، یہ پہلی بات تو یہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ ان کی جو منزلت ہے اور پوری دنیا بھر کے مطلب اس وقت صدر اسلام میں تمام مسلمان یہ بات جانتے تھے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، فنگا بٹھاتے تھے۔ اگر بیٹی ہونے پر استقبال کرتے تھے تو سنت ہونی چاہیے تمام باپوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تو کیا ایک بیٹی کی وجہ سے کھڑے ہو رہے تھے، یا شہزادی کا وہ خاص رتبہ جو پیش خدا تھا اس رتبے کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے تھے؟ تو اگر وہ رتبہ سب کے سامنے ظاہر تھا تو دربار میں بلانا کیسا اور سوال کرنا کیسا؟ بات تو یہاں پہ رکنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، ہم آتے ہیں سب سے مثال کے طور پہ، یعنی بالکل کوٹ کی شکل دیں، ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ وہ جو کام کیا غلط کیا، شہزادی اگر فرض ہوتا ہے نا کسی کو اس کی انتہا تک پہنچانا، شہزادی نے ہر اعتبار سے اتمام حجت کی،
کروڑ السلام و شہزادی کے جذبہ ولایت پر. اب شہزادی نے وہاں دربار میں جا کے یعنی ان کا کلیم کافی تھا. صدیقہ طاہرہ لفظ جو ہے نا آپ کیا بعض روایات کا جملہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اعلیٰ معرفتہ دارت القرون معرفتہ یہ روایت ہم شیعوں کیا پائی جاتی ہے اہل سنت نقل کریں گے چھٹے امام سے روایت ہے ہماری صدوق میں ٹھیک ہے. شہزادی کی معرفت پہ ماضی کی تمام قرنے تمام انبیاء و مرسلین جو ہے ان کا مقام و منزلت ان کی شہزادی کی معرفت پہ منحصر ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اتنی عظمت شہزادی کی اور سب کو مسلمانوں کو معلوم تھا شہزادی کی کیا عظمت ہے. شہزادی یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یو کلیم کہ ہمارا اقتدار ہماری خلافت رسول کی خلافت ہے. رسول کی خلافت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی خلافت و جانشینی کا مطلب قرآن کی خلافت و جانشینی، احکام خدا کی ترجمانی، دین خدا کی ترجمانی. خود تم دین خدا کی ترجمانی کرو نا بھائی، تم دین خدا کے مطابق عمل کرو. تم جو حلال ہے دین کا وہی حلال باقی رکھو، جو حرام ہے اسی کو حرام باقی رکھو. تم دین خدا کے مطابق مجھ سے میرا حق لے لو، دین خدا کے مطابق مجھے میرا حق دے دو. شہزادی کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ شہزادی بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیے بہت ظریف نقطہ ہے. شہزادی یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو کلیم کر رہے ہو تم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے. تم کچھ نہ کرو، تم قرآن کے مطابق تو فیصلہ کرو. شہزادی کے خطبے کا ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے جو ربط ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کا اظہار فرما دے. ولایت امیر سے ربط کیا ہے آپ دیکھیں. شہزادی سلام اللہ علیہ خطبہ دیکھیں کیا ثابت کر رہی ہیں. خطبہ دیکھیں مالی والفدق، ہمیں فدق سے کیا ربط ہے؟ فدق یعنی کیا کر لیں گے ہم اس فدق کا ٹھیک ہے نا. ہم مال دنیا کو ہم جو ہے اگر اس سے خدا راضی نہیں تو ہماری جوتیوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. ہی مولا کائنات نے جملہ کہا تھا نا کہ مثلا اگر 7 تہ زمین برابر اگر ہمیں اقتدار دے دیا جائے لیکن کسی یعنی چیٹی کے منہ میں گندم کے چھلکے برابر جو ہے مثال کے طور پہ اگر حق بھی رہ جاتا ہے تو میرے لیے اس حکومت کی حیثیت نہیں. تو اب شہزادی کا سب سے مین پوائنٹ کیا تھا؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ تم جس چیز کی خلافت کا تم کلیم کرو تم اس کے ایلیجیبل نہیں ہو. شہزادی کو سب مسلمانوں کو آئینہ دکھانا تھا نا کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے ترجمانی قرآن کے. دوسری چیز شہزادی نے یہ کیا کہ تم جو ایک تو ایلیجیبل نہیں ہو، دوسرا تم ظلم کر رہے ہو، نہ حق ہمارا تصرف کر رہے ہو ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے متعدد مقام پر شہزادی سلام اللہ علیہ نے مسجد میں بھی مسجد کے باہر بھی آپ اپنی تحریک میں آپ نے یہ ثابت کیا بار بار یہی تذکرہ کیا کہ میرے بابا نے کیا علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا غدیر میں، علی کو اپنا جانشین. آپ کے قیام کا بنیادی ہدف تھا ثقیفہ کے انتخاب کو غلط ثابت کرنا، اس کے منتخب کو غلط ثابت کرنا اور غدیر کو یاد دلانا. یہ شہزادی کی اس پوری تحریک کا بنیادی عنصر و بنیادی قانون. اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو سب متفق ہیں اس بات پہ. خوب ان کی تحریک ان کی سیرت کو آ کے پڑھ لو، ان کے زندگی کو ان کے اعتراض کو پڑھ لو، ان کے احتجاج کو پڑھ لو، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ لو، اس کو سمجھ لو، خود بخود تاریخ واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری اتنی معروف کتاب ہے، صحیح بخاری اتنی معروف. صحیح بخاری میں وہ ایک جگہ پہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ تھارڈ پوائنٹ میں ہمارے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے کیا یہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرا بضع رسول ہے، میرا حصہ ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے. من آذاها فقط آذانی ٹھیک ہے نا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. پھر اس کے بعد آپ ہی نقل کرتے ہیں کہ رضاها رضا اللہ، ان کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا اور ان کا غضب جو ہے وہ اللہ کا غضب. پھر آپ ہی جناب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، فیصلہ خود سننے والے تاریخ پڑھنے والے وہ خود جا کے کریں. پھر آپ ہی لکھتے ہیں کہ غضبت فاطمہ عن ابی بکر حتی ماتت، شہزادی جناب ابو بکر سے ناراض تھی یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلی گئی. یہ بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے قابل غور موضوع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ سوچیں ٹھیک ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اتنی متفق یعنی تنہا پورے عالم اسلام کی متفقہ خاتون جس پہ کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. خوب کم از کم ان کی سیرت پہ مسلمان غور تو کر لے، آپ کے رویے کو اسٹڈی کر لے، پڑھ لے، اس چیپٹر کو کلوز نہ کریں. اور ہسٹری کو آپ یعنی کہتے ہیں نا مثلا ورڈ بائی ورڈ آپ فالو کیجئے ہسٹری کو. میں ابھی صرف تمام مسلمانوں کو میں صرف ایک دعوت دوں گا
اس پلیٹ فارم سے میں کہ آپ صرف شہزادی کی سیرت کو پہچانیے تاکہ آپ کو صحیح دین سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم یہ کسی سے نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں مذہب حق ہے آپ اس کو فالو کر لیجئے, فلاں نظریہ حق ہے آپ اس کو فالو کیجیے. نو نیور, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل دیٹ. میرا صرف میری ریکویسٹ کیا ہے ہر مسلمان سے, ایک ایک سیکنڈ آپ شہزادی کی زندگی کا اس کو اسٹڈی کیجیے. 18 سال بہت زیادہ پرانے, بہت زیادہ بھی نہیں ہے, اس میں آپ کو اسٹڈی جو کرنا ہے خاص کر فوکس کیجیے شہزادی کی اس زندگی پہ جو رسول خدا کی بات کی. یہ تقریباً 2-3 سال کی ہسٹری آپ کو اسٹڈی کرنی, اس کے بعد فیصلہ کرنا بالکل آپ اس کا کے کام بعد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ جناب زہرا سلام علیہ اگر آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ناراض تھیں اور ناراض گئیں اور کہا کہ میں بابا کے حضور جا کے شکایت کروں گی, آج جو امت کا حشر ہوا ہوا ہے اگر نظام ولایت رائج ہوتا تو کیا یہ ہوتا, اس وقت اسرائیل کی اتباع ہوتی, اس کے آگے زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ان تمام چیزوں کو دیکھیں نا, آج کل تو زمانہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اس زمانے میں امت کو دیکھ کے سمجھ جانا اور زیادہ آسان ہے. میڈیا کا بھی دور ہے, سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, چیزیں آپ کے سامنے ہیں, خبریں نہیں, آج آپ کو سب معلوم ہو سکتا ہے. بہرحال